لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ میں واقع حیدرآباد کے اندر بارش کی وجہ سے جو حالت ہوئی، سب جانتے ہیں کہ بارش کا پانی، ایک مولانا بتا رہے تھے کہ بارش گویا ان کے حق میں ایک عذاب بن گیا ہے، تو بارش کا پانی ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گیا ہے، رحمت کا ذریعہ نہیں بنا۔ اور ظاہری اعتبار سے دنیا میں جو وجوہات ہم عام طور پر سب جگہ بتاتے ہیں کہ جو بھی گھنٹے تالاب وغیرہ کی جو جگہیں ہوتی ہیں، ندی کے بالوں کو نکال لینا، گھنٹے تالاب کی جگہوں کو مٹی بھر کر اس کو فلیٹ بنا کے بیچ دینا، یہ ساری چیزیں، پانی کے جانے کا جو راستہ تھا پہلے زمانے کے اندر، ان راستوں کو جب ہم نے بند کر دیا تو یقیناً پانی ہمارے گھروں کے اندر تو گھسے گا ہی، جب بھر جائے گا، ضرورت سے زیادہ پانی آئے گا تو وہ گھروں کے اندر ہی گھسے گا، اور کہاں جائے گا؟ اس کا راستہ تو ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ تو جو اس کا راستہ تھا، یہ ساری چیزیں پلاننگ کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ سٹیوں کے اندر تو حالت بری ہے کہ اکثر سٹیوں کے اندر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس طرح سے 4 دن 5 دن مسلسل بارش ہو جائے، یہی حالت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں، حکومت والوں سے لے کر ہر عام آدمی، سب کے علم میں ہے۔ بہرحال حیدرآباد کے اندر واقعہ پیش آیا، اس میں ہم لوگوں نے واٹس اپ کے اندر سبھی نے دیکھا ہوگا کہ کتنے گھروں کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں گھس گئی تھیں، کتنے گھروں کے، کتنے سارے لوگوں کی بائک، گاڑیاں، کار، آٹو سب بہہ کر جا رہے ہیں پانی کے اندر، اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر، گڑھے میں گر کے، کھمبوں میں ٹکرا کر چکنا چور ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیسی کیسی تکلیف لگی ہوگی، کیسے کیسے ایک ایک پیسے کے کمانے میں لوگوں کی کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی محنت کے بعد اس نے اس کو کمایا ہوگا۔ کتنے سارے جانور کو ہم نے مرا ہوا پانی میں تیرتا ہوا دیکھا، بہت ساری بھینس مرے ہوئے، بہت سارے بیل، بکری، مرغے، یہ سب مرے ہوئے پانی میں تیر رہے ہیں، مردے۔ پانی آنے کے وقت میں ان کی کیا حالت رہی ہوگی، ایک ایک چیز کو بھی سوچتے ہیں تو ہم دل دہل جاتا ہے۔ کتنے انسانوں کی موت ہو گئی، کتنے سارے انسان اس کے اندر بیمار پڑ گئے، کتنے سارے بے گھر ہو گئے، کتنے سارے لوگوں کی کارگزاریاں سامنے آئی کہ اپنے گھر سے پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ باقی کچھ بھی لیے بغیر خالی ہاتھ نکل کر آنا ہی پڑا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھ کر لیے ہوئے سرٹیفکیٹ، بک، کتابیں، اور جتنی بھی قیمتی سامان تھے، فریج تھے، واشنگ مشین، جو بھی چیزیں تھیں، ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود دل میں کیسا آرا چلا ہوگا، دل میں کیسا پہاڑ کو رکھ لیے جیسا کیسا وزن ان کے دلوں کے اندر ہوا ہوگا، کیا نہیں تکلیف ہوئی ہوگی ان کو۔ ساری تکلیف، ساری چیزوں کو برداشت کر کے وہ لوگ اس سے بچنے کے لیے، جان بچی تو لاکھوں پائے کے انداز سے اپنی جان ہی بچا سکے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی مال جائیداد، سونے چاندی، کپڑے، سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا ان کو۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ایسے عذاب سے سب کو بچائے۔ اس کے اندر ایک مولانا بتا رہے تھے کہ عجیب و غریب واقعہ وہ سنا رہے تھے، ہر ایک کے ایسے ہزاروں کے لوگوں کی حالت ہوگی، لیکن ان کے علم میں آیا تو اس واقعے کو وہ سنا رہے تھے، بہت دل کو درد کیا، بہت متاثر ہوا اس واقعے کو سننے کے بعد۔ کئی کئی منٹ تک بے اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو رکنے کے نام نہیں رہے تھے۔ عجیب و غریب، ایک بیچارہ جو آٹو رکشہ کا دھندا کرتا تھا، آٹو چلاتا تھا، تو اس بندے نے 3 4 سال پہلے ایک آٹو خریدی تھی اور فائنانس میں لیا تھا وہ، تو اس کے پیسے وہ تھوڑا تھوڑا مہینہ مہینہ وہ کماتا تھا، کمائے ہوئے پیسوں کو اس سے اپنا گھر بھی چلانا، بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا، گھر کے کرایہ وغیرہ کا انتظام بھی کرنا، اس کے علاوہ آٹو لیے ہوئے اس فائنانس کے پیسوں کو چکتا کرنا۔ تو بڑی محنت کرتا تھا بیچارہ، بڑی محنت کر کے 3 4 سال کے لمبے عرصے میں ماہانہ تھوڑا 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 بول کے ادا کرتے 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 اب آٹو کی جو قیمت تھی، اس پر جو سود کے طور پر فائنانس والے لگائے تھے، ان ساری رقم کو ادا کر کے بندہ بیچارہ بہت خوش آیا تھا، پوری رقم ادا کر کے، فائنانس والوں کو ادا کر کے گھر خوش خوش آیا تھا، اور آ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج سے یہ آٹو میری ہوئی، میری ذاتی ہوئی، اب تک فائنانس والوں کے قبضے میں تھی، اب یہ آج سے آٹو میری ہوئی، میں نے اس کی پوری رقم ادا کر دی ہے۔ گلی میں باہر آٹو کھڑایا ہوا ہے، آٹو رکایا ہوا ہے، گھر کے اندر آیا، خوشی ہوئی، گھر والوں کو سنایا، گھر والے سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ اب ہم ایک آٹو کے مالک بن گئے، اب فائنانس میں پیسے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عجیب و غریب بیچارے کے ساتھ آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے،
اس کے حق میں اللہ جو بھی کرتا ہے یقیناً خیر کے لیے کرتا ہے، اس کے حق میں یقیناً خیر رہا ہوگا، لیکن ہم انسانوں کا دل دکھتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم کو مدد کرنی چاہیے، ہمارے دل کے اندر ہم کو اس سے عبرت لینی چاہیے، بہت سارے لوگوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ دیکھو کیا ہوا، بندہ یہ کہہ کر خوشی خوشی گھر گیا، رات میں سو گیا، بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی، یہ ایک دن پہلے رات میں مالک ہو کر آٹو کا گیا تھا، دوسرے دن ساری گاڑیوں کے ساتھ اس کی آٹو بھی بہہ کر چلی گئی، کچھ نام و نشان تک نہیں، وہ حالت ہو گئی آٹو کی، کیا نہیں دل کے اندر گزرا ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے 2 قصے سنائے تھے، اس میں سے ایک قصہ تو ایسا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسوں کو نکال دے، ہم آپ دیدہ ہو جائیں، لیکن دوسری طرف ایک ایسی کہانی، ایک ایسا قصہ بھی اپنے چشم دیدہ واقعہ وہ سنا رہے تھے، جس کو سننے کے بعد دل کے اندر بڑی چڑ، ایک بڑی مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی کب سمجھ آئے گی، کب سمجھ آئے گی۔ ایک طرف وہ مولانا فرما رہے تھے کہ 2 ایریا ہیں، حیدرآباد کے 2 محلے ہیں، ایک محلے کے ختم پر دوسرا محلہ شروع ہوتا ہے، تو ایک دوسرا محلہ جو نیا شروع ہوتا ہے وہ صرف 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک طرف پہلے محلے کی حالت تو یہ کہ بالکل آدمی کے سر کے اوپر پانی بہہ رہا ہے، سارے گھر نیچے کے سارے فلور بھر گئے ہیں، سب کے سب اوپر کے فلوروں میں چلے گئے ہیں، نیچے جتنے ان کے گھر تھے سب کے سب کا گھر بہہ گیا ہے، سب گھر کے اندر پانی بھر گیا ہے، کوئی کسی کی چیز نہیں، گلی میں جتنی کار تھے، گاڑیاں تھی، آٹو تھے، سب کے سب بہہ کر چلے گئے ہیں بارش کے پانی کے اندر۔ ایک محلے میں تو یہ حالت، وہی بازو کے دوسرے محلے کے اندر یہ حالت کہ اس کا دل درد، اس کے دل کے درد کو بھی محسوس کرنے والے انسان آج دنیا میں خالی، دنیا اس سے بھی خالی ہو گئی، اس حد تک بھی دل میں دوسروں کا درد محسوس کرنے والے انسان نہیں رہے کہ دوسرے ہی محلے کے اندر رات کے وقت میں جب مولانا کی ٹیم گشت کر رہی تھی تو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شادی محل ہے، بہت سجائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ سجا رکھے ہیں، رات کا وقت ہے، نوشا بارات بارات نکال کر آ رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، عجیب و غریب قسم کی تماشائی قسم کے لوگ جمع ہیں، تماشا ہو رہا ہے، وہاں لاکھوں کے ہزاروں کے پیسے ایسی لائٹیں سجاوٹ کے لیے سجائے گئے ہیں، ایسے کھانے کی رقم رقم کی چیزیں، پینے کے مشروبات کی کئی قسم کی چیزیں، یعنی ہزاروں کی فضولیات، لاکھوں کے حد میں، لاکھوں کی تعداد میں فضولیات بھری پڑی ہیں۔ بعضو ہی کے محلے میں ایسا کہ آدمی اپنی جان بچا لے تو غنیمت سمجھ کے، جان بچا کے وہ بھوک سے پانی کے لیے، بھوک سے کھانے کے لیے وہ ترس رہے ہیں، کئی 2-2 3 وقت گزر گئے ہیں، بچوں کے لیے دودھ نہیں، کھانے والوں کے لیے کوئی کھانا نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کئی سارے بیمار دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک محلے میں تو یہ حال، دوسرے ہی بازو محلے میں یہ حال۔ ارے ان کو تو اس بات کا امکان تھا نا، وہ اس شادی محل کو کینسل کر دیتے، اس محل کو کینسل کر دیتے، اور بینڈ باجا بارات والوں کو تم نے بک کر بھی لیا تھا، مولانا کہہ رہے تھے کہ بک کر لیا تھا تو کم سے کم کینسل تو کرا سکتے نا، جو بکنگ میں جو پیسے گئے، کیا پیسے دے دیے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مزے کو لے کر ہی چھوڑو گے؟ مرنے کے وقت میں ایک آدمی بریانی آرڈر کر دیا، اب اس کی جان جا رہی ہے، بریانی تو آرڈر کر دیا نا، لے لیا نا، اب کھائے بغیر میرا پیسے کیوں ویسٹ کروں بول کے وہ کھائے گا، تو 2 منٹ کے بعد مرنے والا ابھی تو مر جائے گا نا۔ تو یہ کیا انسانوں کی حالت بن گئی ہے؟ انسان اس قدر سنگ دل کب سے ہو گئے ہیں کہ وہاں اس قدر نہ نوشے کو، نہ نوشا کے گھر والوں کو، نہ لڑکی کے گھر والوں کو، آئے ہوئے رشتہ داروں کو، کیا کسی کے بھی دل میں انسانیت نہیں ہے؟ کسی کی بھی ضمیر نہیں جاگ رہی ہے؟ کیا سب کے سب اس قدر بے حس ہو گئے، اس قدر بے رحم ہو گئے، اس قدر بے غیرت ہو گئے؟ ان لوگوں کا دل کیسا مانا کہ وہ بالکل دھوم دھام کے ساتھ پوری کی پوری بینڈ باجا، پوری ڈی جے بج رہی ہے، میوزک بج رہی ہے، سب کے سب بالکل معمول حالت میں بھی ایسا نہیں کرتے، ایسے حالت میں کر رہے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن کا عین زمانہ تھا، پولیس کے ڈنڈوں کے ڈر سے لوگ رات میں شادی کرنا تک بھی بند کر دیا، حالانکہ حیدرآباد کی رات کی شادیاں بہت مشہور، پوری رات وہ گہما گہمی میں گزار دیتے، بہت مشہور ہیں، لیکن پولیس کے ڈنڈوں کے ڈر سے روک سکے، لیکن اللہ کے ڈر سے، یا اللہ کی اس عذاب کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر ذرا برابر ڈر نہیں پیدا ہوا، وہ اپنی پوری بے غفلتی کو، اپنی غفلت کو، اپنی لاپرواہی کو، اپنی غفلت کو ان لوگوں نے آنکھوں سب کے سامنے بتا دیا۔ ایک ایسا انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انسانوں کو صحیح سمجھ نصیب کرے، ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو صحیح تدبیر، صحیح سمجھ، حکمت کی نگاہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔